بعد از حمد و صلات لائیں گے سب عزت و احترام و تکریم محترم سامعین، کریم رب کا بے حد و بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے زندگی کی تاریک گھڑیوں میں سے پھر کچھ لمحے اپنے گھر میں آنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی۔ دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ کریم میں قبول و منظور فرمائے۔ بے حد و بے پناہ درود و سلام بحضور سرور کونین رحمت للعالمین آقا کی عظیم بارگاہ میں، جن کے صدقے اور وسیلہ سے اللہ نے ہمیں انسان، مسلمان اور پیارے آقا جی کو امتی پیدا کیا۔ سامعین ذی احتشام، اس رب کا بے حد و بے پناہ ہمارے اوپر کرم اور احسان ہے۔ ساری زندگی ہم سجدہ شکر میں پڑے رہے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے فضل اور توفیق سے ہم نے اپنی اس مرکزی مسجد میں جو سلسلہ شروع کیا، بہت کم جگہوں پہ ایسے درس دیا جاتا ہے۔ آپ بھی خوش نصیب ہیں، میں بھی خوش نصیب ہوں کہ اللہ رسول نے یہ توفیق عطا فرمائی اور ہم نے کوشش کی ہے نماز وہ پڑھیں جس کے رموز کا ہمیں پتہ ہو۔ پچھلے جمعہ شریف پر ہم چھٹا فرض پڑھ رہے تھے، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود اور تشہد میں پہنچے تھے ہم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اس رب العالمین کے لیے۔ السلام علینا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر، سبحان اللہ، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ نماز ہم کس کی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی۔ نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ جتنے بھی معاملات ہم نے کس کے کیے؟ اللہ کے۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں طریقہ بتایا، اس پہ ہم چل پڑے اور حضور کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کریمی میں سلام عرض کرنے کے بعد پھر اپنے لیے مانگتے ہیں، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ قیامت سے لے کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آئیں گے، ہم ہر نماز میں چھٹا جب فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں یا بیچ میں 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے واجب، تو کریم آقا کی پاک ذات پر سلام پیش کرنے کے بعد ہم اپنے اوپر سلام بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ کیسا عظیم عمل ہے۔ نماز شروع کی، پہلے ثنا پڑھی، اس کی تعریفیں کی، پھر فاتحہ شریف پڑھی، پھر آگے کوئی بھی سورت پڑھی، پھر بڑی عاجزی کے ساتھ ہم رکوع میں چلے گئے۔ اتنی عاجزی کہ پہلے وقتوں میں دنیا کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے سامنے جب کوئی جاتا تو ایسے جھک جایا کرتا تھا۔ ہم دنیا کے بادشاہوں کے آگے نہیں جھکتے، اس اکرم الاکرمین کے آگے جھکتے ہیں جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے ہم نے اپنے گھٹنوں کو پکڑا اور جھک گئے
پھر سیدھے کھڑے ہوئے، پھر اس کی تعریفیں کی، پھر سجدے میں چلے گئے۔ سجدہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی عبادت نہیں۔ اللہ کے پاک محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنی عظیم عبادت، رب جب خوش ہوتا ہے نا کہ میرا بندہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر جان کر مٹی پہ گر گیا، مٹی پہ گر گیا، میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے مٹی پہ گر گیا اور بڑی عاجزی سے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کر رہا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، فرشتوں اس میرے بندے کی عاجزی دیکھو اور تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر اللہ دعا رد نہیں کرتا، پھر بھی بیٹھ کر بڑی عاجزی سے عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، تمام فعلی، تمام مالی ساری عبادتیں مولا تیرے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا جی کی پاک ذات پر سلام عرض کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی ہمیں عبادتیں ملی، جتنی بھی ریاستیں ملی، جتنے بھی اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیے ہیں، وہ فقط حضور کی پاک ذات کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سرکار کا سارا کرم ہے ہم گناہگاروں پر کہ ہم گناہ کر کر کے تھکتے نہیں، پھر بھی مولا ہماری شکلیں نہیں بگاڑتا۔ مسجد میں آ جاتے ہیں، کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے، گناہوں سے لدے ہوئے آتے ہیں۔ جب اللہ کے پاک محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں تو سرکار کریم السلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، حضور نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا السلام علیکم، انہوں نے دل میں جواب دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا السلام علیکم، پھر انہوں نے دل میں جواب دیا۔ تیسری مرتبہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے اونچی آواز میں جواب دیا اور دروازہ کھول دیا۔ سرکار نے پوچھا ہے میرے غلام 3 مرتبہ، میں نے 2 مرتبہ پہلے سلام اور تو نے جواب نہیں دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو۔ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب میرا دل چاہ رہا تھا آپ میرے لیے سلامتی کی دعا مانگتے رہے اور میں دل میں جواب دیتا جاؤں۔ میرے کریم آقا نے جس کو سلامتی کی دعا ارشاد فرما دی، مجھے بتاؤ اس کے لیے دنیا میں کوئی مشکل رہتی ہے؟ کریم آقا نے جس کو اتنی بڑی بشارت عطا فرما دی، تو ہم عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں پہ بہت اہم مسئلہ کہ ہم تشہد میں بیٹھ کر جب یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں پہ ایک انگلی اٹھائی جاتی ہے، آپ لوگ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ یہ انگلی اٹھایا کریں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ انگلیاں بند کریں، ہتھیلی کے ساتھ جوڑ لیں، انگوٹھے کو بند کریں، یہ شہادت کی انگلی ایک کھڑی کریں۔ کس لفظ پہ کھڑی کرنی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ گرا دینی ہے، مٹھی بھی کھول دینی ہے، انگلیاں بھی سیدھی کر لینی ہے، اور جب انگلی کھڑی کرنی ہے تو اس کو حرکت نہیں دینی۔ ایک مرتبہ بھی حرکت دے دی تو فقہا نے اتنا سخت مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے اگر انکار ہو گیا تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس پہ انگلی اٹھانی ہے، اور تینوں انگلیاں انگوٹھا بند کرنا ہے، یہ شہادت کی انگلی سیدھی کھڑی کرنی ہے، اور جو ہی الا اللہ پہ پہنچے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ فوراً کھول دینا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آگے درود پاک آ جاتا ہے، اور اس درود پاک کا کیا نام ہے؟ درود ابراہیمی۔ کیا نام ہے؟ درود ابراہیمی۔ کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود ابراہیمی وہ عمل ہے کہ اگر انسان کے گناہ جو ہیں وہ پہاڑ جتنے بھی ہوں، وہ اس درود کا ورد شروع کرتے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ دنیا میں جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں وہ اگر دکھلاوے کے لیے کی جائیں تو مردود ہو جاتی ہیں۔ میں نے بہت سخت جملہ کہہ دیا، دکھلاوے کے لیے کی جائے تو مردود ہو جاتی ہیں۔ ایک واحد عمل درود پاک ہے، اگر دکھلاوے کے لیے بھی بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ نماز پڑھی اگر کسی کو دکھانے کے لیے تو ریاکاری میں آ جائے گی، روزہ رکھا اگر کسی کو دکھانے کے لیے تو ریاکاری میں آ جائے گا، اگر صدقہ زکات کسی کو دی ریاکاری کے لیے تو دکھلاوے میں آ جائے گی۔ باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں اگر وہ ہم نے تسبیح پکڑ لی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں بہت نیک ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، دکھانے کے لیے، یا بندے مجھے بہت نیک سمجھے، یہ ساری دکھلاوے میں آ جاتی ہیں۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے اگر دکھلاوے کے لیے بھی کیا جائے پھر بھی اللہ قبول فرما لے۔ اللہ نے جتنی بھی ہمیں عبادات کا حکم دیا نا وہ خود نہیں کرتا، لیکن جب درود سلام کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والا تم بھی کرتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ صلاۃ بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر جس طرح تم نے صلاۃ بھیجی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل کو جس طرح تو نے برکت دی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کو، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ کل میں بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک کتاب اسی وقت مجھے ڈاکٹر نے فون کیا تو اس پر لکھا تھا اللہم صلی علی سیدنا، یہ لفظ اضافی تھے، تو میں نے ان سے بھی بات کی، پھر میں ڈھونڈتا رہا، انہوں نے اپنی عقیدت سے لکھ دیا، لیکن جو الفاظ درود پاک کے ملے مجھے باقی کتب سے
وہ یہی تھے جو میں نے آپ لوگوں کو سنا دیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کی احترام، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا نماز کا، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، میں تیری حمد کرتا ہوں، و تبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، و تعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، جو سارے جہان کا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے اور نہ گمراہوں کا. آمین. الہی قبول فرما. سورہ اخلاص شریف. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے محبوب کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار بہت عظمت والا. پاک ہے میرا پروردگار. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد. بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند. پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند. اللہ اکبر. پھر تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام غالی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام تم پر اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، خاص بندے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ صلاۃ بھیج حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر جس طرح تو نے صلاۃ بھیجی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر جس طرح اپنے برکت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر بے شک تو تعریف گیا گیا بزرگ ہے. اللہ ہم سب کو